بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد طارق اسماعیل۔ اچھا، میرے بہنوں بھائیوں اور پاکستانی دوستوں، بزرگوں، ماؤں بیٹیوں اور پوری دنیا میں بیٹھے انسانوں، سب کو میرا سلام۔ تو ابھی میں جس موضوع پہ، جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں، تو مقصد وہی اصلاح کا ہوتا ہے اور معافی سب سے پہلے کہ اگر کوئی بات غلط منہ سے نکل جائے یا کوئی آپ کو بری لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے اور پھر وہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ وہ کہاں تک بات جاتی ہے۔ تو ٹاپک یہ ہے کہ آج صبح ہی میرا ایک دوست مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ طارق صاحب، اگر کوئی آج کل یہ جو یوٹیوب سے پیسے کماتے ہیں، وہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، تو یوٹیوب ہے، اسنیک ویڈیوز ہیں، مطلب وہ کوئی بھی وہ جو آئی ٹی سے یا موبائل سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، تو ٹک ٹاک وغیرہ بنا کے جو لوگ پیسے کماتے ہیں، تو اس میں میل فیمیل، لڑکے لڑکیاں یعنی کہ دونوں، تو یہ کیا جی، یہ پیسے جائز کمائی ہے یہ؟ تو اس سے وہ پھر میں نے خیر اس کو بھی صبح یہ بتانے کی کوشش کی، تو اس کے بعد میں لوگوں سے بھی شیئر کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میں نے پھر اس کی خدمت میں گزارش کی، وہ اپنے دوست کی، کہ میں نے کہا یار دیکھو، یہ جو بظاہر ہمیں کچھ چیزیں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ وہ لگتی ہیں کہ یہ رزق حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو ایک اتنی بڑی اور پھر وہ باریک بھی ہے بات بتاتا ہوں کہ فتویٰ تو ہم لگا دیں گے کہ جی یہ فلاں روزی جو ہے وہ حلال نہیں ہے اور فلاں جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے اور حلال ہے۔ تو میں نے کہا ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کہ اچھا بھلا چھوٹا تاجر یا بڑا تاجر، سارے نہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں سارے نہیں ہوتے کسی بھی جگہ پہ، کسی معاشرے میں دو نمبر، مطلب جتنے بھی ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں زیادہ ہیں دو نمبر لوگ۔ تو میں نے کہا کوئی بھی ایسا انسان، کوئی بھی ایسا شخص، عورت ہو، انسان ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، اگر وہ چیزوں کے عیب چھپا کے چیزیں بیچتا ہے، چیزوں کے عیب چھپا کے چیزیں بیچتا ہے، تو میں نے کہا میرے بھائی، میرے دوست، وہ اس کی روٹی جائز نہیں ہے، حرام بہت بڑا لفظ ہے، میں وہ نہیں ادا کرتا، لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں نے کہا کہ میرے بھائی وہ روزی جائز نہیں ہے۔ اگر 10 چیزیں وہ ٹھیک بیچ رہا ہے اور 11ویں اس میں کوئی عیب دار ہے اور وہ 10 میں اس نے 11ویں چھپا دی ہے، تو وہ چھپا کے وہ بیچ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے وہ جو 10 چیزوں کے پیسے ہیں ان کو بھی خراب کر دیا۔ تو اس کے بعد میں نے کہا اور یہ ہمارے معاشرے میں اس کو عام سی چیز سمجھا جاتا ہے، اس کو کوئی عیب سمجھا بھی نہیں جاتا، اس کو فنکاری سمجھا جاتا ہے، اس کو جناب بڑی ہوشیاری سمجھا جاتا ہے، اور اس کو اچھی روزی کمانے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے کہ یار تو وہ جو نیک ہوگا، جو ٹھیک ہوگا، اس کو ایک تانا بھی دیں گے کہ تو رکھ کے بیٹھا رہنا، میں تو بیچ بھی آئے ہیں۔ اور دوسرا میں نے کہا اس بات کو پھر پھیلائیں اور اس بات کو اس طرح بھی لیں، اس بات کو کہ مثال کے طور پہ پیسے دینے لگے ہیں آپ دکاندار کو، کوئی چیز آپ نے خریدی ہے، تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ ہمارے جو سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو آقا ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے عقیدت اور محبت کے دعوے تو ہمارے بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک نوٹ 100، 500، 1000 یا دوسرا کوئی بھی نوٹ ہے، تو اگر وہ کہیں سے تھوڑا پھٹا ہوا ہے یا ٹیپ والا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس نوٹ کو دوسرے نوٹوں میں چھپا کے اس کو دے دیتے ہیں، اس کو اوپر نہیں کرتے کہ دکاندار کو نظر آ جائے کہ وہ نوٹ اس نے رکھنا ہے یا واپس کرنا ہے، یا اس کو کل چلانے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں اس کو اوپر رکھ کے تو اس کو بتا کے دوں کہ یار یہ جو میں تمہیں نوٹ دے رہا ہوں اس کی حالت یہ ہے، یہ اوپر ہے، نہیں بھی بتانا تو اس کو اوپر رکھو، بس اتنی سی بات سے پتہ ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں کہ آپ یا تو آقا والے ہو رہے ہو اور یا پھر آقا والے نہیں ہو رہے۔ اتنی بڑی بات اگر آپ ویسے کسی مسلمان کو کہیں گے نا کہ یار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں، آقا کریم کے گروپ میں نہیں شامل ہو رہے،
آپ ان سے باہر جا رہے ہو، آپ ان سے باہر ہیں تو شاید وہ آپ سے لڑ پڑے، لیکن اگر آپ اس کو یہ بتائیں کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے، آپ کی تعلیمات تو یہ ہے کہ چیزوں کے عیب بتا کے چیزیں سیل کرنی ہیں یا چیزیں دینی ہیں، تو آپ چھپا کے کر رہے ہیں، تو بات کدھر کو چلے گی؟ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آپ نہیں ہیں، اور پھر آپ کہاں ان کے گروپ میں ہوئے، آقا کے غلاموں میں کہاں آپ کا شمار ہوا؟ تو اس لیے اس بات کو پھیلائیے گا، اور اس بات کو دیکھیے گا، اپلائی کیجیے گا کہ کہاں کہاں پہ لگتی ہے جا کے پھر یہ بات۔ اور اگر آپ کو واقعی اللہ کے نبی سے، رسول سے محبت ہے تو پھر آج کے بعد اللہ کا واسطہ ہے، اس کو ہلکا مت لیجیے گا، اس بات کو، اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں۔ جہاں جہاں آپ یہ مسٹیک کر رہے ہیں کہ کسی چیز کا عیب چھپا کے اس کو آپ تحفہ دے رہے ہیں، یا اس کو آپ بیچ رہے ہیں، یا آپ کوئی اس کو اپلائی کریں گے، تو اب مجھے ہو سکتا ہے وہ کچھ باتیں یاد نہیں آ رہی ہوں گی، تو آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس بڑے دن، اس حساب کے دن آپ اس گروہ میں سے اٹھیں جس طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت والا معاملہ ہو، اللہ کی رضا والا معاملہ ہو، تو پھر آج کے بعد اس چیز کو اپنے اوپر اپلائی کیجئے گا، اور یہ 2 نمبری اور یہ 420 اور یہ جھوٹ میں آتی ہے چیز، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ آپ کو اور مجھے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔